وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب اور تم سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے جمیعاً اکٹھے. ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب توبہ کرو، ایک دو تین بندے نہیں، تھوڑے سے نہیں. توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ بغیر توبہ کے کامیابی نہیں ہے، بغیر توبہ کے فلاح نہیں ملے گی. پھر سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو. سچی توبہ، سب توبہ کریں. آج ہم جس وبائی مرض میں، وبائی مرض یہ کرونا وائرس جس طرح سے پھیل رہا ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ. اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کائنات کی جو سب سے عظیم قوت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اس سے رابطہ کرنا، اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا. تو گناہوں کی معافی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، غموں سے، فکروں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات ملتی ہے توبہ کرنے سے. اور اس پہ اجماع ہے، اہل علم کے اقوال ہیں، ابن قدامہ کا بھی قول ہے کہ اس پر جو اجماع ہے وہ منعقد ہو چکا ہے. یعنی توبہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. لا خلاف بین الامتی فی وجوب التوبۃ، توبہ کے واجب ہونے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ سے توبہ کریں. اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں کہ سب اللہ سے توبہ کریں. لا بد لکل عبد من توبۃ وہی واجبۃ علی الاولین والآخرین، توبہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے توبہ ضروری ہے. یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی اور اب بعد میں آنے والے لوگوں پر بھی فرض ہے. سب نے توبہ کرنی، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، دنیا میں کوئی آپ جیسا نہیں ہے دوسرا انسان. آپ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگو توبوا الی اللہ، آپ لوگوں سے فرماتے کہ لوگو توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، بے شک میں خود اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. تو تم بھی توبہ کرو. تو من حیث القوم ہم توبہ کریں. کورونا وائرس سے نجات کی ایک صورت ہے، یہ تدبیر ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کن کہتا ہے فیکون تو ہو جاتا ہے. اللہ جیسی قدرت کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ چاہے تو سیکنڈ بھی زیادہ ہے، سیکنڈ کے 100ویں حصے میں اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو ختم کر سکتا ہے. تو اس سے رابطہ کرنا، دعا کرنی. جب انسان مجبور ہوتا ہے، بے بس، بے کس، لاچار ہو جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب لوگ، ہمارا یہ معاشرہ من حیث القوم، سب لوگ مل کر اللہ سے دعا کریں، کثرت سے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے، اس وبائی مرض کو ہم سے دور کر دے، اس کو ختم کر دے، اس کے جراثیم دنیا میں سے ختم کر دے. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی ہم پھر بھی رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ایک دن میں 100 بار توبہ کر رہے ہیں، 100 بار توبہ کر رہے ہیں. اس کے لیے جو سب سے آسان کلمات ہیں وہ ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں اس سے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ سب سے آسان کلمات ہیں، یہ پڑھنے چاہیے، یہ کثرت سے پڑھیں، صبح 100 بار، شام کو 100 بار، یہ تو معمول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ہم دوسرے امور جو ہیں ان پر غور کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اب جب کہ وقت بھی ہے، کوئی کام نہیں ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے،
یہ بہترین تدبیر ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں. توبہ کرنے سے مصیبت دور ہو جاتی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے مصیبت دور ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.